السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھوت چال پارٹ 4۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، اور اگر کسی چیز کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو گیا، البتہ اس وقت میرے بہت کام آیا تھا۔ چودھری بدر شاہ کا قتل اور اس کے بعد کی ہنگامہ آرائیاں بہت زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، سوائے اس کے کہ زندگی کے اختتام پر غور کرتا رہا تھا، لیکن اب یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی بچ گئی ہے اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کتنی طوالت ہو۔ عقل بھی شاید اس اینک نے بڑھا دی تھی، کیونکہ اب بہت دور تک سوچنے لگا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ اس وقت آدھی دنیا میری دشمن ہے۔ میری دنیا تو بہت مختصر تھی نا۔ آدھی دنیا سے میری مراد ہے، ایک طرف چودھری بدر کے خاندان والے، جن میں بڑے بڑے خوخار لوگ تھے۔ ان میں سے بہت سے خوخاروں نے دانت پیستے ہوئے مجھ سے کہا تھا، کاش حکومت مجھے ان کے حوالے کر دے، وہ چودھری بدر شاہ کا انتقام خود مجھ سے لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، آصف خان بڑا خوش نصیب ہے تو، اس دنیا میں تیرا اور کوئی نہیں ہے، ورنہ جس طرح تو نے ہمارے بھائی کو اور اس کے اہل خانہ کو زندہ جلا دیا ہے، ہم اس سے بھی برا سلوک کرتے تیرے اہل خاندان کے ساتھ۔ کاش تیرا بھی کوئی ہوتا۔ ایک طرف تو وہ سارے لوگ جو میرے خون کے پیاسے تھے، میرے پیچھے تھے، دوسری طرف پولیس۔ میں جانتا تھا کہ میرے فرار کے بعد پولیس والوں کو جو شامت آئے گی وہ کم نہیں ہوگی۔ سزائے موت کا مجرم بھاگا تھا۔ تیسری پارٹی ایک انتہائی پر اسرار اور خوفناک آدمی لازم پروفیسر زرگام کی تھی۔ وہ پروفیسر زرگام کی اینک لے بھاگا تھا۔ میرے آنے کے بعد شرمین پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ سوچنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا، مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گزرے ہوئے پراسرار واقعات ذہن میں در آئے تو ایک اندازہ ہوا، وہ یہ کہ اینک میرے لیے آنکھوں کا کام دے رہی ہے۔ نہ صرف آنکھوں کا، بلکہ ایک ایسی شاندار طاقت بن گئی ہے میرے لیے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ میں اس سے باقی سب تو دیکھ ہی سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس تصور کی آنکھ سے اور بھی بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں، جس کا تجزیہ میں کر چکا تھا۔ لیکن شرمین نے مجھے کچھ اور بھی بتایا تھا۔ پروفیسر زرگام بے شک جیل میں تھا، لیکن اس قدر لاچار نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا محلول تیار کر لیا تھا جو آنکھوں کی جگہ پوری کر سکتا تھا، اور وہ اسی کے ذریعے کام لیا کرتا تھا۔ اگر اس محلول کی کچھ مقدار مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے قبضے میں کر لوں گا، کبھی اینک کر لوں اور کبھی… واہ کیا ہی شاندار بات تھی، اور اس کے لیے بھی نہ جانے کس طرح میری عقل نے ساتھ دیا۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس محلول کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر اچانک ہی مجھے اینک کا خیال آیا تھا، جو تصوراتی طور پر ہر منظر دماغ میں پیش کر دیتی تھی، چاہے وہ آنکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ بڑی انوکھی چیز تھی یہ اینک۔ میں نے اینک لگائی اور پھر پروفیسر زرگام کی اس پراسرار حویلی کا تصور کیا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں اس لیبارٹری میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں ایک دم خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ یہ تجربہ میری زندگی کا شاندار ترین تجربہ تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے کوٹھی کے مختلف مناظر دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور اندر کا منظر دیکھ کر بری طرح اچھل پڑا۔ وہ شرمین تھی، ہاں وہ شرمین ہی تھی، جس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ بھی پیچھے کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ مار پیٹ کے نشان بھی تھے۔ بائیں ہاتھ کا نچلا حصہ نیلا ہو رہا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کی اچھی طرح مرمت کی گئی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے تو ہوا تھا۔ بیچاری شرمین اپنی محبت کا شکار ہو گئی۔ دل تو چاہا کہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے دلاسا دے سکوں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تصور کی آنکھ سے میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے آگے میرے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں وہاں سے باہر نکل آیا اور پھر دوسری جگہوں کی تلاشی لینے لگا۔ میرا تصور مجھے ہر منظر دکھا رہا تھا، بالکل اس طرح جیسے میں قدم قدم چل کر ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ آخر کار میں لیبارٹری تک پہنچ گیا۔ پروفیسر زرگام ایک کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں نے اس کا جائزہ ہی لیا تھا کہ دو افراد وہاں پہنچ گئے۔ میں انہیں بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ وہی دو ملازم تھے جو اس کے دست راست کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں پروفیسر، ہم نے میلوں دور کا
دور کا علاقہ چھان مارا ہے، وہ شرارے کی طرح غائب ہو گیا ہے۔ برباد کر دیا اس لڑکی نے مجھے، تباہ کر دیا۔ دل چاہتا ہے اس کی گردن دبا کر مار دوں۔ وہ میرا قیمتی سرمایہ لے گیا ہے، وہ میرا قیمتی سرمایہ لے گیا ہے۔ یہ دنیا، ناقدری دنیا، جس سے میں اب نفرت کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ایک ایسا فارمولا لے کر منظر عام پر آؤں گا جو ساری دنیا میں ہلچل مچا دے گا۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں کے حلقوں میں دید ہی نہیں ہے، بنا انسانوں کی طرح نابینا انسانوں کی طرح، آنکھوں والوں کی طرح دنیا دیکھ سکیں گے۔ لیکن کیا سلوک کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ؟ مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ خیر، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں کسی کے ساتھ نیکی اور انصاف کا کام نہیں کروں گا۔ اس بہت ہی بری دنیا میں، جہاں ہر کام انسان اپنے لالچ اور اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، میں اعلان کروں گا کہ میں اندھوں کو دنیا دکھا سکتا ہوں۔ جن کی آنکھوں میں صرف گہرائیاں ہوتی ہے، دیدے نہیں ہوتے، میں اس کا معاوضہ کروڑوں روپے وصول کروں گا۔ اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا، لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میری ایک بہت قیمتی شے میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اور ایک ایسا شخص جو میرے اس تجربے کی داستان کو آگے کر سکتا ہے، اسے ہر قیمت پر میرے ہاتھ لگنا چاہیے۔ اب میں یہ کام ترک کر کے پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ گونی، تم شہر چلے جاؤ، میں تمہیں پورا پتہ دیتا ہوں، جہاں تمہیں ایک شخص جون ہیگ ملے گا۔ یہ ایک دیسی عیسائی ہے، وہ درجنوں قتل کر چکا ہے، باقاعدہ جرائم پیشہ آدمی ہے۔ جون ہیگ سے بات کرو اور اس سے کہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا شناسا ہے وہ شخص؟ نہیں، لیکن تم اس کے سامنے 5 لاکھ روپے رکھو اور اس سے کہو کہ ایک کام کے سلسلے میں اسے مزید بڑی رقم ملے گی۔ وہ مجھ سے ملاقات کر کے کام کی نوعیت کو سمجھ لے۔ مجھے اس کے بارے میں جیل کے ایک قیدی سے پتہ چلا تھا۔ بہرحال، میں جون ہیگ کو اس شخص کے پیچھے لگاؤں گا جس کا نام آصف خان ہے۔ جون ہیگ اسے زندہ یا مردہ ضرور گرفتار کرے گا۔ مجھے میری اینک چاہیے۔ میں چلا جاتا ہوں پروفیسر، مجھے اکیلے جانا ہوگا؟ ہاں، پروفیسر زرگام نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ گردن لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میں اس سے اتنے فاصلے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور یہ اسی اینک کا کمال تھا۔ کاش مجھے اتنی قوت اور حاصل ہوتی کہ میں اسی طرح ان کے پاس پہنچ سکتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے تصور کیا کہ وہ محلول کہاں ہے، اور میرے نادیدہ قدم ایک الماری کی طرف اٹھ گئے۔ الماری کیا، وہ ایک تجوری تھی جس میں درجن بھر تالے لگے ہوئے تھے۔ یہ تالے تو میں نہیں کھول سکا، لیکن تجوری کے اندر رکھی ہوئی چیز میں نے دیکھ لی تھی۔ ایک خوبصورت شیشی میں وہ محلول بند تھا، جو آنکھوں کے حلقوں میں روشنی پیدا کر دیتا تھا اور انسان اس سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس تجوری کی چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ چابیاں بھی ایک سیف میں بند ہے، اور اس سیف کی چابی ایک ایسے پوشیدہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے۔ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام کیا تھا پروفیسر زرگام نے اس محلول کا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ اینک کی موجودگی میں اب کوئی بھی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اس محلول کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت ہو سکتی تھی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے لیبارٹری سے واپسی کا قصد کیا، اور اس کے بعد اس عمارت میں ایسے گوشے تلاش کرنے لگا جہاں سے میں آسانی سے اندر داخل ہو سکوں، اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نقشہ ترتیب دے لیا، اور اس کے بعد اینک اتار کر نیچے رکھ دی۔ میرے دماغ پر ایک ہلکا سا بوجھ طاری ہو گیا تھا، اور یہ بھی ایک تجربہ ہی تھا، یعنی اینک کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی ہو سکتا تھا، اور اس طرح قوت بھی خرچ ہوتی تھی اور دماغ بوجھل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ پراسرار اینک کمال کی چیز تھی، واقعی کجوبہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں زندگی کھونے پر تل گیا تھا، ورنہ چودھری بدر شاہ کی ہلاکت کے بعد روپوش بھی تو ہو سکتا تھا، اپنا حلیہ، نام، سب کچھ تبدیل کر لیتا اور اپنی بستی سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ لیکن باپ کی موت کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ اب باپ کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ لیکن جب جیل کی راتیں گزری تو اور بھی بہت سے خیالات ذہن میں آئے۔ ماں باپ تو سدا کسی کے نہیں رہتے،
دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے، اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے، دنیا میں ہزاروں دلچسپیاں ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو جاتا تھا کہ چلو اب دنیا سے کیا، میں بھی چلا گیا تو کون سا دنیا خالی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو زندگی کے اختتام کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی ابھی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی تھی اور میں عجیب و غریب حالت سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا دلزوخ تھا، لیکن اب جو یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے میرے اندر زندگی کی نئی امنگ پیدا کر دی تھی۔ اس اینک سے کام لے کر تو میں نہ جانے کیا سے کیا بن سکتا تھا۔ انسانوں کا ہر راز میری نگاہوں کے سامنے ہوگا، بڑی بڑی گہرائیاں تلاش کر سکوں گا، اپنے لیے دولت بھی حاصل کر سکوں گا، جو چاہوں کروں، دنیا کے سامنے یہ کہہ کر پیش ہو جاؤں گا کہ بھائی میں تو ایک اندھا آدمی ہوں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ مجھے کچھ نظر آتا ہے، میری آنکھوں کے گڑھوں میں تو کالے حلقوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ واہ، دنیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے۔ واہ 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 واہ، اور بھی سوچوں گا اپنی زندگی کے بارے میں، پہلے ذرا اس محلول کو حصول کے لیے کوشش کر لوں، اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بڑی ہمت کا کام تھا دوبارہ اس لیبارٹری میں داخل ہونا، جبکہ مجھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ پروفیسر زرگام نے میرے لیے کچھ انتظامات کرنے کی بات کی ہے۔ پتہ نہیں یہ جون ہے کیا چیز تھی، لیکن بہرحال باپ کی موت کے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اب ایک دم جینے کو دل چاہنے لگا تھا۔ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آخرکار چل پڑا، جہاں سے فرار ہوا تھا اسی جگہ تک کا راستہ اتنا طویل نہیں محسوس ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کے بارے میں سوچا تو پتہ چلا کہ میں نے کس عالم میں اتنا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ آخرکار میں اس عمارت میں پہنچ گیا جس میں لیبارٹری تھی۔ چشم تصور میں نے جس طرح شرمن کو دیکھا تھا، اس سے دل کو تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کس چکر میں پڑ رہے ہو آصف خان؟ یہ کھیل تمہارا نہیں ہے، تم نے دشمنوں کی ایک فوج پالی ہوئی ہے، ذرا بھی کہیں لغزش ہوئی تو موت کے شکنجے میں کسے جاؤ گے۔ اب یہ خیال زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا کہ موت نہیں، زندگی چاہیے، جب تک بھی مل جائے۔ بہرحال اس عمارت میں داخلے کے راستے میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھ لیے تھے۔ وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرح دوبارہ اس موت قدے میں آؤں گا، لیکن وہ میرا مقصد بھی تو نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مختلف مراحل طے کرتا ہوا آخرکار میں داخل ہو گیا۔ سیف کی چابی میرے علم میں تھی، میں نے اسے حاصل کیا، اور جب میرے ہاتھوں میں اس محلول کی شیشی کو چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن میں برقی روح دوڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ صرف احساس تھا یا پھر اس پراسرار محلول میں ایسی کوئی اور قوت بھی تھی، لیکن بات وہی تھی، اس وقت انسان نہیں جانور بن کر ہی جیا جا سکتا ہے۔ احساس، ہر قسم کا احساس انسان کی موت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مفلوج کر دیتا ہے۔ مجھے ان احساسات میں پھنسنے کی بجائے اپنا کام کرنا تھا۔ اس محلول کو احتیاط سے لے کر میں کامیابی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے دل نے بے ایمانی کی تھی اور کہا تھا کہ شرمن کو دلاسا ہی دے دو، اس کا شکریہ ہی ادا کر دوں کہ اس کی مدد سے میں زندگی کی طرف لوٹ گیا ہوں۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ کسی بھی قسم کا احساس پیروں کی زنجیر بھی بن سکتا ہے، اور یہ زنجیر موت کی زنجیر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان چکروں میں پڑنے کی بجائے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے آگے کے راستے ہموار ہو۔ ایک خیال میرے دل میں آیا، میری جیبیں خالی تھی، دنیا میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر لگائی اور سوچا کہ عمارت میں پیسے، مجھے رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔ میری رہنمائی ہو گئی۔ میں نے بہت زیادہ رقم وہاں سے حاصل نہیں کی تھی، بس اتنی جو عارضی طور پر مجھے سہارا دے سکے، اور اس کے بعد میں اسی راستے سے باہر نکل آیا اور رات کی تاریکیوں میں گم ہو گیا تھا۔ کوئی 3 گھنٹے تک میں نے پھر سفر کیا اور تھکن سے چور ہو گیا۔ اب میں اس ڈاک بنگلے کی طرف نہیں گیا تھا، بڑے محتاط طریقے سے باقی سارے کام کرنے تھے۔ چنانچہ ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے صبح تک آرام کیا۔ دن کی روشنی میں مجھے بستی نظر آئی۔ میں نے اینک کے ذریعے اس بستی کو دیکھا تھا اور یہاں کے حالات معلوم کیے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے اینک احتیاط سے اپنے لباس کے اندرونی حصے میں چھپا لی اور اس کے بعد محلول کے 2 قطرے آنکھوں میں ٹپکائے۔ ایک ایسی فرحت محسوس ہوئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد جیسے دنیا پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئی۔
واقعی پروفیسر زرگام نے دنیا کی فلاح کے لیے کام تو زبردست کیا تھا۔ ویران آنکھوں کو اس طرح روشنی بخش دینا در حقیقت انتہائی نیک کام تھا، لیکن یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ نیکیوں کا صلہ کیا ملتا ہے۔ بہرحال اس نے دنیا کے لیے جو بھی کیا ہو، میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میرے چہرے کو بدنما بنا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس کمبخت نے دھوکہ دہی کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا، بستی میں داخل ہوا۔ ایک درمیانہ درجے کے دو تنور سے 2 روٹیاں اور سالن کی ایک پلیٹ حاصل کی۔ البتہ مشکل پیش آئی تھی اس نوٹ کے سلسلے میں جو میں نے نان بائی کو دیا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، صاحب مذاق کر رہے ہو؟ کیوں؟ کوئی غلط بات کہہ دی ہے میں نے؟ ارے صاحب، اتنی کمائی تو ہماری ہفتے بھر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس نوٹ کو کھلوانا تو پوری بستی میں ممکن نہیں ہوگا۔ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، پھر کیا کیا جائے؟ آپ کہیں باہر سے ہو کیا صاحب؟ ہاں ہوں تو باہر کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس چھٹے پیسے نہیں ہیں تو رہنے دیجیے، آج آپ اللہ کے مہمان سہی۔ 2 روٹیاں اور 1 سالن ہماری طرف سے خاطر مدارت کے طور پر قبول فرمائیے، چائے بنا کر دیتے ہیں آپ کو، نیک دل نان بائی نے کہا۔ میں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم۔ وہاں سے میں نے شہر جانے کے بارے میں خاصی معلوم حاصل کی تو پتہ چلا کہ مجھے بس سے سفر کرنا ہوگا۔ بس کی جگہ بھی بتا دی گئی تھی۔ میں نے نان بائی سے کہا، لو یہ نوٹ تم رکھ لو، تم نے میری خاطر تواضع کی، میری مہمانداری، میں نے تمہارا وہ تحفہ شکریہ کے طور پہ قبول کر لیا، یہ میرا تحفہ ہے جو تم قبول کر لو۔ اور ایک بات سنو، یہ جعلی نوٹ نہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دھوکہ کر رہا ہوں، تم تو ایک طرح سے مجھ پر احسان ہی کر چکے ہو، بس یوں سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ صاحب یہ بہت ہے، ہم بڑے معمولی سے لوگ ہیں، اتنی بڑی رقم۔ سنو، نوٹ تو اب تمہاری ملکیت ہے، احتیاط کے ساتھ رکھنا اور جہاں سے بھی ممکن ہو اسے کھلوا لینا، لیکن ایک ضرورت اور پوری کر دو میری۔ حکم دیجیے صاحب، حکم دیجیے۔ نان بائی کے چہرے پر خوشی پھوٹ رہی تھی۔ تمہارے پاس کھلے پیسے ہوں گے؟ مجھے 100-200 روپے دے دو، بس سے سفر کرنا ہے، میرے پاس سارے یہ بڑے نوٹ ہی ہے۔ دل و جان سے صاحب، دل و جان سے۔ اس نے کوئی 170 روپے اپنے گلے سے نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ یہی 170 روپے اس کے گلے میں تھے۔ میں نے اس کا دلی شکریہ ادا کیا، اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ اینک میں نے آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی، اس لیے کوئی میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نان بائی نے نوٹ اپنے شلوکے کی جیب میں رکھ لیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا، اتنا بڑا نوٹ اسے ملا تھا۔ بہرحال وہ حالات پر شاکر تھا۔ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی تھی اس کے ساتھ، لیکن ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کر سکتا ہے؟ آخر کار میں بس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بس روانہ ہونے میں بس 10 ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ٹکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باقی سفر میں نے چشمے کے پیچھے بند آنکھوں سے سوتے ہوئے گزارا تھا۔ 1-2 بار آنکھ کھلی تھی، بس پرسکون انداز میں سفر کر رہی تھی اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ بس شہری آبادی میں پہنچ گئی۔ میں جاگ گیا تھا، مسافر نیچے اترنے لگے، میں بھی نیچے اتر گیا۔ اب مجھے ذہانت اور سمجھداری سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں شہر کے ایک بھرے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ کافی بڑا شہر تھا۔ بازار کھل چکے تھے۔ میں ایک اسٹور میں داخل ہوا اور اس سے اپنے ناپ کے بہت سے لباس خرید لیے، اور اس کے بعد اینک بھی جو ذرا کم ڈارک شیشوں کی تھی، لیکن ایسی کہ باہر سے آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس اینک کو میں بہت احتیاط سے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس محلول کے لیے میں نے کئی چھوٹی چھوٹی شیشیاں بھی خریدی۔ اسے ایک شیشی میں محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی حفاظت میرے لیے گویا زندگی کی حفاظت کے مترادف تھی۔ اینک بھی اتنی ہی قیمتی چیز تھی۔ یہ تمام خریداری کر کے میں نے ایک سوٹ کیس بھی خریدا، ایک شو روم کے ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بھی تبدیل کیا اور اپنا پرانا لباس ایک کاغذ میں پیک کر لیا۔ نئے جوتے بھی خریدے، گویا ایک نیا انسان بننے کے لیے جو بھی ضروریات ہو سکتی تھی میں نے پوری کی۔ مجھے اس بات کا خدشہ مسلسل تھا کہ میرے لاتعدد دشمن مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے تحفظ کے لیے مجھے بندوبست کرنا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہنچ گیا۔ میں نے ایک کمرہ حاصل کیا، انہیں بتایا کہ میں ایک طویل عرصہ یہاں گزاروں گا، خاصی کی رقم ایڈوانس دی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اب میں کسی قدر محفوظ ہوں، لیکن جو کچھ ہوا تھا ابھی تک ایک خواب کی مانند محسوس ہوا تھا
اور دل بار بار کانپ جاتا تھا کہ کہیں اس خواب سے آنکھ نہ کھل جائے۔ پہلی داستان تو خواب نہیں رہی تھی، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا ساتھی مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پھر جیل کے دن، جیل کی راتیں، اور اس کے بعد زرگام کا مل جانا۔ لیکن زرگام کے یہاں سے نکلنے کے بعد جو کارروائی میں کر رہا تھا اور اب جس پوزیشن پر تھا، وہ سب کبھی کبھی اعصابی دباؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ بہت دیر تک غسل کیا، غسل کرنے کے بعد لباس پہنا، دوپہر ہو چکی تھی، بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ میں نے ویٹر کو طلب کر کے کھانا منگوایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ میں بستر کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ سچ ہی ہے نا؟ سب کچھ سچ ہی ہے۔ ہاں، سچ ہی تھا، لیکن یہ کیسی عجیب و غریب بات تھی۔ میں نے دل میں سوچا اور اس سحرزدہ کیفیت سے نکل آنا چاہیے۔ جب تقدیر نے نئی زندگی سے نوازا ہے تو پھر اس زندگی کی بقا کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے گہرے انداز میں سوچنا بھی چاہیے۔ نیند تو راستے میں ہی پوری ہو چکی تھی۔ اب بستر پر لیٹا اپنے ذہنی دائروں کو وسعتوں میں پھیلا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جو قوت مجھے حاصل ہو چکی ہے، اس سے میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، اور بڑے کام کرنے والوں کو بڑائی ملتی ہے۔ اگر کہیں کسی کی مدد کرنے کا موقع ملا تو اس سے گریز نہیں کروں گا، لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ ہو سکا، اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ مجھے ایک بڑا آدمی بننا چاہیے۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس ہوٹل کو میں نے خاصے عرصے کے لیے حاصل کیا تھا اور سوچ سمجھ کر حاصل کیا تھا۔ چنانچہ اب مجھے ہوٹل میں ایسی جگہوں کی تلاش تھی جہاں میں اپنی قیمتی چیزیں پوشیدہ کر سکوں۔ مثلاً یہ اینک اور یہ محلول اور یہ رقم وغیرہ، سب کچھ احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔ میں نے آخرکار ایسی جگہ تلاش کر لی۔ ساری چیزیں میں نے الگ الگ چھپائی تھی اور اس انداز میں چھپائی تھی کہ کسی دوسرے شخص کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ مجھے علم تھا کہ ہوٹل کے ملازم کمروں کی صفائی بھی کرتے ہیں، ان کے پاس ڈپلیکیٹ چابی بھی ہوتی ہے۔ خیر محلول اور اینک تو ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ لوگ توجہ کے قابل سمجھیں، حالانکہ یہی میرے لیے اس وقت کائنات کی سب سے قیمتی چیزیں تھیں۔ پھر بھی میں نے ان کے تحفظ کے لیے ایک معقول بندوبست کیا۔ میں نے محلول کو بڑی احتیاط سے مختلف شیشوں میں منتقل کیا اور یہ شیشیاں کئی ایسی جگہوں میں چھپا دی جہاں سے عام نگاہوں میں نہ آ سکے۔ اگر ایک آدھ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو باقی موجود رہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس محلول کو آنکھوں میں ٹپکانے کے بعد کتنے وقت تک بینائی بحال ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک تجربہ کرنا تھا۔ ابھی ضروری نہیں تھا کہ ہوٹل سے باہر نکلوں۔ میں مختلف معاملات پر سوچ رہا تھا۔ چودھری بدر شاہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ دفن ہو چکا تھا، لیکن مقدمے کے دوران جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دشمن کو ختم کر دیا تھا۔ ہاں، اگر وہ لوگ کہیں میرے پیچھے لگے تو میں دیکھ لوں گا۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن اور تیسرا دن بھی پرسکون گزر گیا۔ میری شیف کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چہرے پر اگر ہلکی سی داڑھی اگ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو خاصا بہتر محسوس ہوا۔ پھر دل چاہا کہ شرمین اور پروفیسر زرگام کے بارے میں ذرا سی معلومات کر لوں۔ اینک آنکھوں پر لگائی اور تصور کے گھوڑے دوڑا دیے۔ میں نے دیکھا کہ شرمین سر جھکائے ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی ہے، کھانے کی اشیاء اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور پروفیسر زرگام اس کے سامنے بیٹھا ہوا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ نوجوانی کی عمر بڑی غلطیوں کی عمر ہوتی ہے بیٹا۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا ملا تمہیں؟ وہ شخص چلا گیا نا تمہیں چھوڑ کر، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ کیا کچھ نہیں کیا تم نے اس کے لیے۔ غلطی ہو گئی پاپا، غلطی ہو گئی۔ جانتے ہو بیٹا وہ ہمارے پاس سے کیا کیا لے گیا؟ وہ اینک جو میری ساری زندگی کا حاصل تھی، وہ محلول جو بے شمار انسانی آنکھوں کا عرق تھا، اور اب مجھے وہ عرق تیار کرنے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ یہ اینک بیٹا جو تم نے بڑی آسانی سے اس شخص کو دے دی، وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ اب اسے دوبارہ تیار کرنے میں دوبارہ کامیاب ہو سکوں گا بھی یا نہیں، بس کیا کہا جائے، اپنوں ہی کے ہاتھوں موت حاصل ہوئی ہے۔ بھلا اس کی کیا مجال تھی کہ وہ یہاں سے نکل جاتا۔ پاپا ایک بات کہوں؟ بولو۔ پاپا میں اپنی کم عمری کی وجہ سے دھوکہ کھا گئی۔ مجھے دنیا کا زیادہ تجربہ نہیں۔ میں ہمدردی کا شکار ہو گئی پاپا، اور سچی بات یہ ہے پاپا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ بس اپنی حماقت کا شکار ہو گئی ہوں پاپا۔ لیکن کیا مجھے آپ کچھ عرصے کے لیے آزادی دیں گے؟ آزادی؟ ہاں پاپا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا کفارہ ادا کروں گی۔ میں سمجھا نہیں بیٹا۔ میں اسے تلاش کروں گی۔ میں یہ ظاہر کروں گی کہ میں نے اس کی محبت میں آپ کو چھوڑ دیا ہے اور اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔
اس کے بعد میں زندہ یا مردہ اسے آپ کے سامنے پیش کروں گی پاپا۔ مجھے اپنی حماقت کا بھرپور احساس ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے پاپا کہ اس شخص نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مجھ پر تھوک دیا۔ پاپا میرا پنداریہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ پاپا میں اس سے انتقام لوں گی اپنا۔ میں اس کے پاس موجود ان تمام چیزوں کو واپس حاصل کروں گی۔ پاپا بتائیے کہ کیا آپ مجھے اس کا موقع دیں گے؟ سوچنا پڑے گا مجھے۔ میں کوئی دوسری غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ اور سنو، اس بارے میں اب اس کے بعد ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس اینک کے ذریعے ہمیں محسوس کر سکتا ہے اور ہماری تمام باتوں سے آگاہ بھی ہو سکتا ہے۔ احتیاط رکھو اس بات کی۔ ایک مرتبہ پاپا، صرف ایک مرتبہ مجھے موقع تو دیجیے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ رکنا ہوگا شرمن، رکنا ہوگا، مجھے سوچنا ہوگا، اس نے کہا، اور میرے حلق سے بے اختیار ایک کہا نکل گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا، شکریہ میری تقدیر، تیرا شکریہ۔ کھلی ہے تو اس طرح کہ ہر دروازہ میرے سامنے کھول دیا۔ میرے دل میں ایک جو خلش تھی، اور میں جو سوچ رہا تھا کہ شرمین کے ساتھ برا ہوا، تو اب میرا دل بھی صاف ہو گیا۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی ہے جس سے مجھے نقصان ہوا۔ اچھا ہوا میں اس کے ارادے سے واقف ہو گیا۔ تم اگر مجھے کہیں ملی شرمین، تو میں تمہارا اتنا پرجوش استقبال کروں گا کہ تم بھی کیا یاد کرو گی۔ دل و دماغ پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ضمیر کو مارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شرمین کے لیے ابھی تک دل دکھتا رہا تھا، لیکن اب سب ٹھیک تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے بعد باہر نکل کر ذرا دنیا کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب میں اپنے باقی دشمنوں کو بھی زیر کر لوں گا۔ اپنے آپ کو آزمانا تو ضروری ہے۔ پھر اسی رات نہ جانے کیوں بابا یاد آ گئے۔ بہت اچھا تھا میرا باپ، بہت نیک اور اعلیٰ ظرف، لیکن چودھری بدر شاہ نے اسے ختم کر دیا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھنے لگی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل راجپور جاؤں گا، اپنے باپ کی قبر پر، جہاں میں ان کی تدفین کے بعد آج تک نہیں گیا تھا۔ رات آخر کار گزر گئی، اور پھر صبح کو میں جلدی اٹھ گیا۔ مجھے اپنا ہی فریضہ سر انجام دینا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنی چھپائی ہوئی چیزوں پر غور کیا۔ میرے پیچھے اگر کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ ان چیزوں کے بارے میں جان سکے گا؟ اینک کو میں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، کیونکہ وہی میری پراسرار قوتوں کا سرچشمہ تھا۔ اسے ساتھ لیے پھرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا، حالانکہ وہ بڑی کارآمد چیز تھی۔ اسے لگانے کے بعد تصور کی آنکھ سے پوری کائنات کا سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن محلول کی ایک چھوٹی شیشی، جسے میں نے مختلف شیشوں میں منتقل کر دیا تھا، اپنے پاس ہی محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا۔ ابھی میں تجرباتی دور میں تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محلول کتنی دیر تک گمشدہ بینائی کو بحال رکھ سکتا ہے، یا اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تمام تر تیاریوں کے بعد میں باہر نکل آیا۔ راجپور جانے کے لیے ویسے تو بہت سے ذریعے سفر تھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کر سکوں۔ چنانچہ میں نے دوسری اینک آنکھوں پر لگائی، جو میرے عیب کو چھپانے کے لیے تھی، اور اس کے بعد رینٹا کار سے ایک کار حاصل کی، اور اس میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ یہ کاروبار آج کل بڑے اعلیٰ پیمانے پر چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں خاصی رعایتیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ کار کے حصول کے بعد میں راجپور چل پڑا۔ بہت عرصے کے بعد ادھر کا رخ کر رہا تھا۔ جب سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تھا، دوبارہ کبھی راجپور جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی قبر بھی نہیں معلوم تھی، لیکن راجپور میری اپنی جائے پیدائش تھی۔ ہر شخص مجھے جانتا تھا، اور میں کسی سے بھی اپنے باپ کی قبر کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ بہرحال سفر طے کرتا رہا۔ راستے میں بہت سے خیال دل میں آ رہے تھے، نہ جانے کون سی سوچیں دامن گیر تھی۔ آخر کار راجپور پہنچ گیا۔ اسی بستی سے میری بچپن سے لے کر جوانی تک کی یادیں وابستہ تھی، اور میں یہاں کے ایک ایک چپے سے واقف تھا۔ زیادہ لوگوں کے سامنے جانا خطرناک تھا۔ میں الیاس تایا کے پاس پہنچ گیا، جن کی راجپور کے نواحی علاقے میں ایک دکان تھی۔ الیاس تایا کا بیٹا حفیظ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ بچپن میں نے حفیظ کے ساتھ گزارا تھا۔ بہرحال میری کار اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں الیاس تایا کی دکان تھی۔ وہ دکان پر موجود تھے۔ کار سے اتر کر میں پیدل ان کے پاس پہنچا، اور میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے دیکھ کر وہ بولے، جی بابو صاحب، کیا چاہیے سرکار؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں الیاس تایا؟
نہ میں بابو صاحب ہوں نہ سرکار ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانے، میں طارق خان کا بیٹا آصف خان ہوں۔ الیاس تایا کو جیسے بچھو نے کاٹ لیا، بری طرح اچھل پڑے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، ان کے چہرے پر خوف کے نقوش بیدار ہو گئے۔ آصف آصف خان؟ ہاں الیاس تایا، مگر ہاں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ مجھے تو پھانسی ہو گئی تھی، لیکن میں کوئی روح نہیں ہوں، ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، طارق خان کا بیٹا آصف خان، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی موت کے بدلے کی قسم کھائی تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابھی میں الیاس تایا کو یہ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے حفیظ آ گیا، اس نے شاید میری باتیں سن لی تھی۔ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، آصف میرے دوست، میرے بھائی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ الیاس تایا اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ حفیظ نے کہا، آپ کو نہیں معلوم ابا جی، لیکن یہ خبر کئی دن پہلے دلاور خان تک پہنچ گئی ہے کہ آصف خان جیل سے بھاگ گیا ہے۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے۔ بستی میں تو خاصی چہمگوئیاں ہو رہی ہے، کیونکہ دلاور خان کو جب سے یہ بات معلوم ہوئی اس نے اپنے آدمیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بیٹا تم اتنے خطرے میں ہونے کے باوجود اس طرح بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ الیاس تایا نے ہمدردی سے کہا۔ راجپور کا ہر شخص مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ الیاس تایا، اتنی بے خبری میں نہیں پھر رہا ہوں میں۔ ظاہر ہے میرے پیچھے پولیس بھی ہے اور دوسرے دشمن بھی ہے، جن میں اب مجھے پتا چلا کہ دلاور خان بھی ہے۔ دلاور خان نے تو راجپور والوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، بستی میں ان تمام لوگوں کو پکڑ کر میدان میں جمع کیا اور جوتے لگوائے جن کا تعلق کسی بھی طرح طارق خان اور اس کے بیٹے آصف خان سے تھا۔ حفیظ کو بھی کافی مارا پیٹا ہے، اس نے مجھے بوڑھا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تمہارے گھر کو اس نے کھدوا دیا اور اس پر چار دیواری کر کے اسے کوڑا گھر بنوا دیا گیا۔ راجپور والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بستی بھر کا کوڑا اسی جگہ ڈال دیا جائے، اور ایک آدمی مقرر کر دیا ہے جو اس کوڑے پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیتا ہے۔ دلاور خان نے بستی والوں سے کہا ہے کہ بدقسمتی سے طارق خان کا کوئی خاندان نہیں ہے، ورنہ وہ اسی کوڑا گھر پر انہیں جلا کر خاکستر کر دیتا۔ بڑی ہی نفرتوں کا اظہار کیا ہے اس نے۔ ٹھیک ہے، قدرت ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ فراہم کر دیتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، حفیظ بابا کی قبر کہاں ہے، تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، جمعرات کی جمعرات ابا خاموشی سے جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ میں نے ایک غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ الیاس تایا کو دیکھا اور کہا، بہرحال اب مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے باپ کا قاتل تو قبر بھی نہیں پا سکا، مجھے میرے باپ کی قبر دکھا سکو گے؟ کیوں نہیں، چلو، حفیظ نے کہا۔ الیاس تایا کے چہرے پر ذرا سے تردد کے آثار پیدا ہوئے، پھر انہوں نے کہا، بیٹا اگر حفیظ کے بجائے میں چلوں تمہارے ساتھ تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ واپس ادھر ہی آنا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، حفیظ نے کہا۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور الیاس تایا کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم قبرستان پہنچ گئے۔ الیاس تایا نے مجھے دور سے قبر دکھائی۔ میں نے کہا، میں فاتحہ پڑھ لوں، آپ کو واپس چھوڑ دوں گا۔ نہیں بیٹا، اب میری ضرورت تو نہیں ہے نا تمہیں، الیاس تایا نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ نے یہاں تک جو تکلیف کی ہے میں اس کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں۔ نہیں بیٹا، حالات ایسے ہیں ورنہ، اور میری بات سنو، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، بتائیے۔ بیٹا راجپور مت آنا، اگر دلاور خان کو پتہ چل گیا تو بہت سو کی شامت آ جائے گی۔ میں سمجھ گیا کہ الیاس تایا مجھے حفیظ سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے الیاس تایا، میں ابھی نہیں آؤں گا۔ آؤں گا ضرور، لیکن اس وقت جب آپ کو اور راجپور والوں کو میری ذات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ جائیے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ الیاس تایا نے مجھے دعائیں دی اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میں اس قبر کی جانب چل پڑا جس میں بابا سو رہے تھے۔ قبر کے پاس پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ میرے دل میں بابا کا خیال تھا، میں انہیں دیکھ رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ قبر کے ساتھ میرے سامنے آ بیٹھے ہو۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، بابا کچھ بھی نہیں تھا آپ کے سوا میری زندگی میں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کے بعد جینے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا، مگر بابا تقدیر مجھے زندگی کی طرف گھسیٹ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے بغیر یہ زندگی بے کیف ہوگی، میرا تو سب کچھ آپ ہی تھے بابا۔
میں آپ کے لیے بہت افسردہ ہوں بابا۔ آپ کی روح کو بھی سکون ملا ہوگا کہ میں نے بدر شاہ کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی ختم کر دیا، اور جو لوگ باقی ہیں اور اپنے دل میں بدر شاہ کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا وہ بھی میرے ہاتھوں ہی فنا ہوں گے۔ بابا، میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے حوصلہ دیجیے، مجھے اپنی آواز سنائیے۔ میں اس طرح گم ہو گیا کہ آس پاس کی خبر نہ رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بابا میرے سامنے ہی کھڑے ہوں۔ وقت گزرتا رہا، شام ہو گئی اور پھر قبرستان میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بہت وقت یہاں قبر کے پاس گزار دیا تھا، میرا دل ہی وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے کچھ روشنیاں نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں چونک پڑا۔ یہ روشنیاں کسی گاڑی کی تھی۔ حفیظ نے مجھے دلاور خان کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ دلاور خان راجپور میں نہیں رہتا تھا، بلکہ راجپور کے نزدیک ایک نواحی بستی میں اس کی زمینیں تھیں۔ یہ بدر شاہ کا چچا زاد بھائی تھا اور بہت زیادہ خطرناک زمیندار تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے بڑی دلیری دکھائی تھی اور جیسا کہ الیاس تایا نے بتایا تھا، اس نے میرے گھر کو کوڑے دان بنا دیا تھا۔ خیر، یہ تو الگ بات تھی۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے میں خود اس کی حویلی کو قبرستان بنا دوں، لیکن اس وقت وہ برق رفتاری سے اس طرح بڑھ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑی جیپ دیکھی تھی جس میں 100% دلاور خان ہی تھا۔ میں فوراً قبر کے پاس سے ہٹا اور بابا سے کہا، چلتا ہوں بابا، میری زندگی اب ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آنکھ مچولی میری زندگی کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ بہرحال، میں پھرتی سے اپنی گاڑی کے قریب پہنچا اور اسے اسٹارٹ کر کے تیزی سے چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر پہنچ گیا جو قبرستان کے بائیں سمت سے گزرتی تھی۔ یہ سڑک ذرا اونچائی پر تھی، لیکن بہرحال میری کار طاقتور تھی۔ وہ اس سڑک پر چڑھی اور میں نے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ مجھے اپنے پیچھے شور سنائی دیا تھا اور بہت سی آوازیں ابھری تھی۔ انہوں نے مجھے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال، یہ راستے پیدل تو میں نے سینکڑوں بار طے کیے تھے، کار میں پہلی بار سفر کر رہا تھا۔ سڑک بہت تنگ اور خراب حالت میں تھی۔ کار کئی بار نشیب میں اترتے اور الٹتے بچی۔ بحالت مجبوری مجھے روشنیاں جلانی پڑی اور کار اس ناہموار سڑک پر اچھلتی کودتی آگے بڑھنے لگی۔ خاصا سفر طے کرنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو بہت دور کہیں 2 روشن نقطے نظر آئے۔ وہ لوگ میرا مسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ دلاور خان کو میرے بارے میں راجپور ہی سے پتہ چل گیا تھا۔ علم جیسے بھی ہوا ہو، میں نہیں جانتا تھا، ہو سکتا ہے حفیظ یا الیاس تایا خطرے میں پڑ گئے ہو۔ بہرحال، وہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میرے اور اس گاڑی کے درمیان فاصلہ کافی تھا، تاہم میں نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ جیپ کار کی نسبت زیادہ بہتر طور پر سفر کر رہی تھی اور تھوڑے وقفے کے بعد وہ روشنیاں واضح ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ سڑک جیسی بھی ہے، ایک ہی ہے۔ اگر میری کار کی ہیڈ لائٹ روشن رہی تو ان لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔ اس وقت ان لوگوں کو ڈوز دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے روشنیاں بند کر دی اور کار کچے میں اتار لی۔ ہیڈ لائٹ کے بغیر کار چلانا خودکشی ہی تھی۔ کہیں درخت تھے اور کہیں بڑے بڑے گڑھے اور کہیں سخت مٹی کے اونچے نیچے تودے۔ آسمان پر محض تاروں کی مدھم روشنی تھی۔ اتنی دیر کے سفر میں میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور میں پوری پھرتی اور دماغی قوتوں کے ساتھ کار دوڑا رہا تھا۔ چونکہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں سڑک سے بہت دور کس طرف نکل آیا ہوں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا دلاور خان کے آدمی آصف خان کو پکڑ پائیں گے؟ کیا ڈاکٹر بھی آصف خان کو پتہ کر پائے گا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا آصف خان اپنے دشمنوں سے بچ سکے گا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں اور ان سبھی سوالوں کے جواب کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔